سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقلید کہتے کسے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تقلید کو ہوا بنا لیا ہے کہ شاید تقلید کوئی جن بھوت ہے۔ نہیں بھائی، تقلید ایک سادہ سی چیز ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دینی مسائل، دینی احکام کے اندر بعض احکامات، بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ان دلیلوں میں بعض مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلا نماز فرض ہے، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ قرآن مجید کی آیات میں اختلاف ہے، نہ احادیث میں اختلاف ہے، نہ قرآن اور حدیث میں اختلاف ہے، نماز کی فرضیت میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے، ان دلائل کے اندر بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی اور حکم ہوتا ہے، حدیث شریف کے اندر کوئی اور حکم ہوتا ہے، یا ایک حدیث میں ایک حکم ہے اور دوسری حدیث میں دوسرا حکم ہے۔ مثلا مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آپ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب پیچھے جو مقتدی ہے وہ امام صاحب کی اس قرات کو غور سے سنتا رہے یا خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہے۔ یعنی امام صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو مقتدی بھی پڑھنا شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین۔ تو مقتدی امام کے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورۃ اعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، بالکل سورت کے آخر کے اندر 2 یا 3 آیتیں پہلے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی قرات کی جا رہی ہو، قرآن مجید کی قرات کی جا رہی ہو، امام صاحب قرات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کی قرات کی جا رہی ہو تو تم کیا کرو؟ 2 حکم ہیں، فاستمعوا لہ، غور سے کان لگا کر اس کو سنو، توجہ سے سنو۔ اب توجہ سے آدمی اسی وقت سن سکتا ہے جب خود نہ پڑھے، اگر خود بھی پڑھ رہا ہے تو وہ توجہ سے قطعاً نہیں سن سکتا۔ اب آپ خود دنیا کے اندر دیکھ لیں، ایک آدمی بات کر رہا ہے، اب اگر آپ بھی بول رہے ہیں وہ بھی بول رہا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی بات توجہ سے نہیں سن رہا ہوگا۔ تو یہاں تو قرآن مجید ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فاستمعوا لہ، کہ اس کو توجہ سے سنو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ آخر میں ایک ایسا فرقہ آئے گا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوگا، اور وہ کہے گا نہیں نہیں، امام کے پیچھے بھی لازمی قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف فاستمعوا لہ نہیں فرمایا، آگے فرمایا وَأَنصِتُوا، کہ بھئی خاموش رہو، یعنی قرآن کی قرات کی جا رہی ہو تو خاموش رہنے کا حکم ہے، خاموش رہو۔ یہ قرآن مجید نے فیصلہ فرما دیا۔ اب قرآن میں کیا آ گیا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح حدیث شریف ہے، مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے جس کی تمام احادیث صحیح ہیں، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا ہے، اس کے اندر مسلم شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 174 ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک تفصیلی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وعظ و نصیحت فرمایا، وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرو، اس کے بعد ایک شخص امامت کرائے، یعنی مصلی پہ آ جائے، اور باقی صف بنا لیں،
جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اور آگے یہ لفظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو، امام کی قرات کے وقت کیا رہو؟ خاموش رہو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہو، حدیث کہہ رہی ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہو، تو یہ ایک مسئلے کی ایک صورت ہو گئی۔ لیکن بعض احادیث کے اندر یہ بات ہے، بخاری شریف کے ساتھ ساتھ تمام کتب احادیث میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہیں بفاتحۃ الکتاب کا لفظ ہے، کہیں بأم القرآن کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے کہ جو آدمی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چلو جی، اب ایک مسئلہ ہے، اس میں دو قسم کی دلائل آ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مقتدی خاموش رہے، مسلم شریف کی حدیث کہہ رہی ہے اذا قرأ فانصتوا کہ مقتدی خاموش رہے، اور دوسری طرف حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے؟ امام کے پیچھے قرآن کی مان کر چپ رہے، یا مسلم شریف کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے امام کے پیچھے چپ رہے کچھ نہ پڑھے، یا بخاری اور دیگر کتب احادیث کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے؟ اب ایک عام آدمی اس سلسلے میں اس مسئلے میں کیا کرے؟ پریشانی والی بات ہو گئی۔ تو اس کے حل کی دو صورتیں ہیں۔ اس کے حل کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تفاسیر اٹھا لے اور ان کا مطالعہ شروع کر دے، احادیث کی کتب اٹھا لے ان کا مطالعہ شروع کر دے، اور حدیث کی 20 کتابیں ہیں، شروحات سمیت سینکڑوں ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی سینکڑوں تفاسیر ہیں۔ مطالعہ کرنے سے میں منع نہیں کر رہا، مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، مطالعہ ضرور کریں، تحقیق ضرور کریں، لیکن آگے جو مسئلہ ہے، سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تحقیق کر لی ایک عام آدمی نے، تو اب اس تحقیق سے اس آدمی نے ایک رائے قائم کی کہ مجھے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان تمام کتب کے مطالعہ اور تحقیق کے بعد اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔ ایک صورت یہ ہے، یہی حل ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی احادیث مختلف آ گئیں، یا قرآن کی آیت اور حدیث میں مختلف قسم کا حکم مل گیا، اب میں نے تحقیق کی، کتابیں دیکھیں، چھانی، ان کو پڑھا، تحقیق، مطالعہ، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک صورت، پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی ان مطالعے کو سامنے رکھتے ہوئے، تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے پر فیصلہ کرے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے پر فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ خیر القرون کے علماء، مجتہدین، محدثین، فقہاء، ان حضرات نے اس مسئلے کے اندر کیا فتویٰ دیا ہے، کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ خیر القرون سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، یعنی ابتدائی 3 صدیاں۔ اس وقت کے علماء کے سامنے تمام احادیث تھیں، اس وقت کے علماء فقہاء کے سامنے تمام مسائل تھے، تو ان فقہاء میں سے جس نے جو فتویٰ دیا کہ جی امام کے پیچھے پڑھو سورۃ فاتحہ یا امام کے پیچھے مت پڑھو، تو ان کی رائے پر فیصلہ کر دے، یہ دوسری صورت ہے۔ ایک صورت کیا کہ اپنی رائے پر فیصلہ کرے کسی بھی مسئلے میں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اپنی رائے کو چھوڑ دے، خیر القرون کے مجتہدین فقہاء میں سے کسی ایک کی رائے کو لے لے اس مسئلے کے اندر۔ تو آپ حضرات ہی فرمائیں اس میں کون سی صورت بہتر ہے، پہلی والی یا دوسرے والی؟ یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ دوسری صورت بہتر ہے، احوط ہے، احتیاط والی ہے، اس لیے کہ جن حضرات کی زندگیاں قرآن و حدیث میں صرف ہوئیں، انہوں نے جو تحقیق کی اور جو مسئلے کا استنباط کیا اور جو پھر فیصلہ اور فتویٰ دیا، وہ ہماری تحقیق سے لاکھ ہا درجہ، کروڑ ہا درجہ بہتر ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو عربی پڑھنا نہیں آتی، ہم تو ظاہر اردو کتابوں سے تحقیق کریں گے۔ تو جو فقہاء مجتہدین پہلے کسی مسئلے میں تحقیق کر گئے ہیں،
ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا، ان کی رائے پر اعتماد کرنا، اپنی رائے کو چھوڑ دینا، یہی تقلید ہے۔ کیوں جی؟ سادہ سا مسئلہ ہے، نہیں ہے؟ مسئلہ سادہ سا ہے، ہر مسئلے میں تقلید نہیں کی جاتی۔ جو متفق علیہ مسائل ہیں ان کے اندر تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید صرف دو قسم کے مسائل میں کی جاتی ہے، یا تو ایک مسئلے کے اندر قرآن و حدیث یا احادیث آپس میں مختلف ہوں، ظاہر ہے اب ایک سائیڈ کو تو لینا ہی پڑے گا، تو آدمی اپنی رائے چھوڑ دے اور مجتہدین میں سے کسی مجتہد کی رائے کو لے لے کہ جی انہوں نے جو کہا میں اسی پر عمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایسے مسائل جن کے اندر قرآن اور حدیث خاموش ہیں، یعنی کوئی بظاہر ان کا حل قرآن و حدیث کے اندر بظاہر نظر نہیں آتا، ہوتا تو ہے لیکن بظاہر نظر نہیں آتا، جیسے آج کل جدید مسائل سینکڑوں بے شمار مسائل ہیں، تو ایسے مسائل کے اندر بھی آدمی اپنی رائے پر عمل کرنے کی بجائے مجتہدین فقہا میں سے کسی ایک کی رائے کو لے لے، اس کو تقلید کہتے ہیں، اور تقلید کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اور یہ تقلید کوئی آج کی نہیں ہے، ہمارے اہل حدیث بھائی عموماً کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو تقلید بدعت ہے، اور تقلید تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، صحابہ تو مجتہد تھے اور صحابہ تو قرآن اور حدیث پر چلتے تھے، اگر تقلید ہوتی تو صحابہ کیوں نہ تقلید کرتے؟ میرے بھائی صحابہ بھی تقلید کرتے تھے، آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، جی ہاں، صحابہ کرام بھی اپنی رائے پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ کسی نہ کسی کی تقلید کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ویسے تو کافی سارے مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، وقت کی نزاکت ہے کیونکہ جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 237، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، باب ہے کہ جب عورت طواف کر رہی ہو اور اس کے ایام شروع ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرے، یہ باب ہے، چیپٹر ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے، مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کرنے گئے، ٹھیک ہو گیا، اب حج کے اعمال انہوں نے کر لیے، تو حج کے اعمال میں جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف وداع ابھی نہیں ہوا، طواف افاضہ کے دوران ایک عورت کے ایام شروع ہو گئے، تو اس نے اپنی سہیلیوں سے دوسروں سے کہا کہ میرے تو ایام شروع ہو گئے، اب میں کیا کروں، طواف وداع تو میں نے ابھی کیا نہیں، میں تو طواف افاضہ کر رہی ہوں، اس دوران ایام شروع ہو گئے۔ تو چلتے چلتے بات مردوں تک پہنچ گئی، مردوں نے کہا کہ تو مسئلے کی بات ہے، پوچھنا چاہیے، کیا کریں جی کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، علم کا پہاڑ تھے، سمندر تھے علم کا، اور یہ اہل مدینہ اکٹھے ہو کر حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 237۔ اچھا، اہل مدینہ گئے اور جا کر حضرت ابن عباس سے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ بھائی پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہ جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا، ایک خاتون جو ہیں طواف افاضہ فرما رہی تھیں اور اس دوران ان کے ایام شروع ہو گئے، اب ہم کیا کریں، اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس عورت کا حج مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو کہیں کہ وہ باقی جو طواف وداع ہے وہ نہ کرے، اس کا حج ہو گیا، وہ چلی جائے، وہ عورت کیا کرے، چلی جائے۔ تو اہل مدینہ نے مسئلہ پوچھا، کیا پوچھا؟ مسئلہ پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ ابن عباس سے۔ اور ابن عباس نے کیا جواب دیا، کیا فتویٰ دیا کہ عورت کا حج ہو گیا، وہ چلی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے اہل مدینہ نے جو جملہ بولا وہ سننے کا ہے۔ اہل مدینہ نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید، کہ بھائی ہم تو مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت سے مسائل پوچھا کرتے ہیں، گویا زید بن ثابت کی تقلید کرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات مان کر ہم آپ کی بات لا ناخذ بقولک، ہم آپ کا فتویٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وندع قول زید بن ثابت، کہ ہم زید بن ثابت کو چھوڑ کر آپ کی رائے پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں جی، یہ تقلید ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اہل مدینہ نے یہ کہا کہ ہم زید بن ثابت کے مقابلے میں
حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لا نأخذ بقولک وندع قول زید، ہم آپ کے فتویٰ کو لے کر ابن زید بن ثابت کے فتویٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میرے بھائی اسی کو تو تقلید کہتے ہیں کہ آدمی اپنی رائے کو چھوڑ دے اور جس امام مجتہد کی وہ تقلید کرتا ہے اس کی رائے کو لے لے۔ تو یہ تقلید سادہ سی بات ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جی تقلید جو ہے اس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں اور خیر القرون میں نہیں تھی، لہٰذا یہ بدعت ہے، جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بخاری شریف تھی، مسلم شریف تھی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، دار قطنی نہیں تھیں۔ اچھا، تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ جی حدیثیں تو تھیں، کتابیں نہیں تھیں نا۔ تو میرے بھائی، تو ائمہ مجتہدین جو استنباط کرتے ہیں وہ مسائل بھی تھے، ہاں ائمہ مجتہدین نہیں تھے۔ تو ائمہ مجتہدین کے نہ ہونے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ تقلید ختم ہو جائے۔ ایسے ہی جو حدیث کی اصطلاحات ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اصطلاحات بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھیں۔ اسی طرح فرض، واجب، سنت، نفل، یہ اصطلاحات بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھیں۔ اگر آپ کو تقلید سے اتنی چڑ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تقلید بدعت ہے، تو پھر ان چیزوں کو بھی چھوڑیں اور ان کو بھی بدعت کہیں۔ حدیث کی تعریف بدعت، حدیث صحیح کی تعریف بدعت، حدیث حسن بدعت، حدیث ضعیف بدعت، پھر تو تمام دین کے اندر جتنی اصطلاحات ہیں ساری بدعت ہو جائیں گی، پھر آپ دین کو لیں گے کیسے؟ تو تقلید جو متفق علیہ مسائل ہیں ان میں نہیں ہوتی، تقلید صرف ان مسائل میں ہوتی ہے جن کے اندر احادیث مختلف ہوں یا جن کا حل ہمیں بظاہر احادیث اور قرآن میں نہ ملتا ہو۔ تو ایسے مسائل میں آدمی بجائے اپنی رائے پر عمل کرنے کے مجتہدین میں سے کسی کی رائے کو لے لے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔